السلام علیکم ایوریون، میرا نام سمیہ اے آئی والی ہے اور میں اسٹوڈنٹ ہوں ریحان اے آئی ٹیچر ٹریننگ انسٹیٹیوٹ بیچ 21 کی۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میٹ دا مائنڈس، جہاں ہم نئے لوگوں سے ملتے ہیں، ان سے سیکھتے ہیں اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے امپورٹینس آف لیڈرشپ ان ایجوکیشن، یعنی تعلیم کے میدان میں لیڈرشپ کی اہمیت، قیادت کی اہمیت۔ کیونکہ جو تعلیم ہے صرف کتابوں تک محدود نہیں ہوتی، بلکہ ایک لیڈر جو ہے، مضبوط لیڈر، وہ اسٹوڈنٹس، ٹیچرز اور ایجوکیشن سسٹم کو ایک صحیح ڈائریکشن دے سکتا ہے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک نہایت ہی قابل احترام اور تجربہ کار مہمان، جنہوں نے تعلیم کے میدان میں اور تربیت اور ذاتی نشو و نما کے میدان میں ایک نمایاں مقام حاصل کیا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں میم نفیسہ وحید ہمت والی کی، جو کہ کلینکل سائیکالوجسٹ بھی ہیں اور تعلیم کے شعبے میں ایک دہائی سے زائد تجربہ رکھتی ہیں۔ میم نفیسہ جو ہیں وہ اے پی ایس مڈل اسکول کے 2 مختلف کیمپسز کی ہیڈ بھی رہ چکی ہیں، اور اب ریحان اسکول میں ایز اکاؤنٹس مینیجر بھی اپنے خدمات انجام دے رہی ہیں۔ میم نفیسہ، بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ سمیہ، اتنے اچھے الفاظ میں میرا انٹروڈکشن کروانے کا اور مجھے ایک دفعہ پھر سے کیمرے پہ لانے کا، کیونکہ میں بہت عرصے سے جو ہے وہ نہیں آ رہی تھی انٹرویوز وغیرہ میں ڈیو ٹو سم ہیلتھ ریزنس۔ تو مجھے بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کے، بہت شکریہ آپ کا۔ بہت شکریہ میم، میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ مجھے آپ نے ٹائم دیا۔ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ایک لیڈر سے بات کرتے وقت مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے۔ میم، سب سے پہلے آپ اپنا تعارف ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا اور اپنے سفر کے بارے میں بھی بتائیے گا۔ جی ضرور، جیسے کہ آپ نے ذکر کیا، بالکل سائیکالوجسٹ ہوں بائی پروفیشن، اور ٹیچر بھی ہوں، ٹرینر بھی ہوں، الحمدللہ اللہ کا احسان میرے مالک کا کہ اس نے اتنی عزت دی ہے۔ نفیسہ وحید نام ہے میرا، ہمت والی کا مجھے ٹیگ ملا جب میں ریحان اسکول کو جوائن کیا، اور پریویسلی میں نے اے پی ایس آرمی پبلک اسکول کراچی ملیر کینٹ میں سرو کیا، پہلے ایز اے ٹیچر کوآرڈینیٹر انگلش لینگویج کی، اور اس کے بعد ان کے 2 نیو کیمپسز کو ڈیولپ کروایا میڈیم کے ساتھ اور آرمی کے ساتھ مل کے۔ تو یہ اعزاز بھی حاصل ہے۔ اے پی ایس گلموہر اور اے پی ایس نارتھ کیمپس، ان کے 2 اسکول جن کے مڈل اسکول ڈیولپ ہو رہے تھے، اور اے پی ایس گلموہر تو بالکل زیرو سے ہی اسٹارٹ ہوا تھا، اور نارتھ اسکول جو ہے اس میں اٹ واز اباؤٹ لائک پچھلے 15 سال سے وہ جونیئر اسکول تھا، اور وہاں مڈل اسکول ڈیولپ کرنا تھا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر جگہ ضرورت بڑھتی جا رہی ہے۔ تو جیسے جیسے کینٹ میں آبادی بڑھ رہی ہے تو یہاں بھی اسکولس ریکوائرڈ تھے، تو اس طرح وہ ڈیولپ ہوا اور میرے حصے میں آیا اس کو ڈیولپ کرنا، اس کو لے کے چلنا، ٹیچرس کی ہائرنگ، اسٹوڈنٹس کی ایڈمیشنز، اور کافی کچھ تھا۔ اللہ کا احسان، صحت اچھی تھی اور دماغ بھی بہت اچھا کام کرتا تھا، تو اللہ نے کرم کیا اور مجھ سے کام لے لیا۔ تو اس طرح یہ چھوٹا سا جرنی تھا، تقریباً 8 سے 10 سال کا، اور اس دوران انٹرنل ٹریننگز ان کی بہت ہوتی ہیں، جس میں ایپسک سسٹم کہتے ہیں وہ اسے۔ تو آپ اگر بی ایڈ ایم ایڈ نہیں بھی ہیں تو آپ کو ٹیچر ٹریننگ کے حوالے سے کمپلیٹ ٹریننگ دیتے ہیں، اور لائک پہلے ان کی سرٹیفکیٹ ٹریننگ ہوتی ہے، پھر ڈپلوما ٹریننگ ہوتی ہے، تو میں نے تقریباً 2 سال کے اندر ہی ان کی دونوں ٹریننگس کر لی تھیں، اسی وجہ سے پھر ترقی کا تھوڑا سا چانس بھی مل گیا تھا۔ باقی آئی ایم میرڈ اور آئی ہیو 2 kids، آئی ایم لیونگ ان ملیر کینٹ، اور شروع سے کراچی میں رہ رہی ہوں۔ پیدائش میری کوہاٹ کی ہے، کوہاٹ پشاور سے تھوڑا سا کچھ فاصلے پہ، آدھے گھنٹے کی ڈرائیو پہ ہے، ایک شہر ہے بہت بڑا، اور KPK کا دوسرا بڑا شہر، وہاں کی میری پیدائش ہے، لیکن جسٹ 15 دن کی تھی تو اماں ابا جو ہے وہ کراچی لے آئے تھے، کیونکہ ابو کی جاب جو ہے وہ شروع سے کراچی میں رہی، PIM میں ایز پیو فائنینس مینیجر کام کرتے تھے وہ۔ تو پھر ساری لائف یہیں پہ، ساری تعلیم آرمی پبلک اسکول سے ہی، PA کالج سے انٹر کیا، پھر کراچی یونیورسٹی سے سائیکالوجی میں ماسٹرز کیا، اور 5 بہن بھائی ہیں ہم۔
ابھی میرے 2 بچے ہیں، ایک بیٹی ہے کالج جاتی ہے، ایک بیٹا ہے کلاس 8 میں ہے، تو یہ چھوٹا سا ایک تعارف ہے میرا۔ بہت شکریہ میم، ماشاءاللہ، اور بہت خوبصورت اور متاثر کن تعارف تھا۔ اچھا میم، آپ کے خیال میں لیڈرشپ کیا ہے؟ آپ ہیڈ رہ چکی ہیں، ایز لیڈر آپ کافی کام کر چکی ہیں، تو لیڈرشپ کیا ہے آپ کی نظر میں؟ خاص طور پہ ایجوکیشن میں لیڈرشپ کیا ہے؟ لیڈرشپ دیکھیں، اگر ہم پروفیشنلی نہ بھی دیکھیں تو ایوری ون ان ہز اور ہر لائف از لیڈنگ ہم سیلف اور ہر سیلف فرسٹ آف آل۔ آپ نے لیڈ تو کرنا ہی ہے، تو کوالٹیز تو کہیں نہ کہیں ہمارے اندر ہوتی ہی ہیں۔ اب وہ ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ آپ اس کو کس حد تک استعمال کر رہے ہو اور کہاں استعمال کر رہے ہو۔ وہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں میں ان بورن بھی ٹیلنٹس ہوتے ہیں، کچھ اس کو پالش کر لیتے ہیں، کچھ وقت کے ساتھ اس کے ارد گرد کے لوگ آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں۔ لائک مجھے نہیں تھا کہ میں ایز ہیڈ پتہ نہیں میں کر پاؤں گی نہیں کر پاؤں گی، مجھے یہ کانفیڈنس نہیں تھا۔ دو آئی واز لیڈنگ اے کلاس، اسٹوڈنٹس کو پڑھانا، اسمائل پروگرام لے کے چل رہی تھی اور کوآرڈینیشن کر رہی تھی، ٹریننگس کروا رہی تھی، لیکن پھر بھی لائک مجھے خود سے یہ نہیں تھا کہ میں ایز اے لیڈر شاید لے کے چل سکوں گی، لیکن میرے ارد گرد جو لوگ تھے ان کی ویژن ان کا بہت اچھا تھا اور انہوں نے ہی آئیڈینٹیفائی کی میرے اندر یہ اسکل، تو اس طرح پھر مجھے انہوں نے پش کیا، میرے ٹیسٹ ہوئے، کوشچنس، انٹرویوز، سب چیزوں سے گزر کے تو اللہ کا احسان یہ کام کرنے کو ملا۔ دا تھنگ از کہ لیڈرشپ اٹ سیلف کوئی رول نہیں ہے، ہم نے اس کو بہت بڑا ہوا بنایا ہوا ہوتا ہے۔ دیکھیں آپ ایک ہاؤس وائف کو لیں تو وہ بھی تو لیڈ کر رہی ہے نا، وہ اپنی جگہ پہ اپنے گھر کو لیڈ کر رہی ہے۔ آپ کسی بندے کو لیں جو ایک کسی دفتر میں بیٹھا اپنی پوزیشن پہ کام کر رہا ہے، جس پوزیشن پہ بھی وہ کام کر رہا ہے اس کا لیڈنگ رول ہی ہے، اگر وہ اس کو اچھے طریقے سے کرتا ہے۔ تو میں نہیں سمجھتی کہ آپ پریزیڈنٹ بنیں گے یا پرائم منسٹر بنیں گے یا کسی کمیونٹی کو ہیڈ بنیں گے تو ہی آپ لیڈر کنسیڈر ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے ایک اچھا لیڈر بننا ہے تو خاندان کا لیڈر بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آپ گھر میں بھی لیڈر ہوتے ہیں، آپ بچوں کے سامنے رول ماڈل ہیں، آپ وہاں بھی لیڈر ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک ٹیچر ہے وہ کلاس میں لیڈر ہوتی ہے، اور پھر کلاس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ جب بچوں کے آپ گروپنگ کرتے ہو تو اس میں بھی ہمیں سکھایا جاتا تھا، ہماری ٹریننگ کا حصہ ہوتا تھا کہ بچوں کو آپ رولز دے دیں، پریزنٹر، لیڈر، مانیٹر، رائٹر، کوآرڈینیٹر، آپ ان کو رولز بنا کے گروپس بنا دیں، تو وہیں سے ان کو انڈرسٹینڈنگ آنا شروع ہو جاتی ہے کہ یہ اس کا کیا رول ہے۔ مانیٹر ہے تو وہ مانیٹر کیسے کرے گا، لیڈر تب بنے گا جب اس کی کوآرڈینیشن اچھی ہوگی، جب اس کی کمیونیکیشن اچھی ہوگی، جب وہ سارے رولز کو اچھے طریقے سے کر پائے گا، اسی وقت وہ ایک لیڈر کی کوالٹی میں آنا شروع ہو جائے گا۔ تو یہ پوری لرننگ ہے، ایک پروسیس ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایک دن میں کوئی کسی کرسی پہ بیٹھ کے لیڈر بن جاتا ہے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ کوئی ٹائٹل لگا لیں گے تو آپ لیڈر بن جائیں گے، ایسا نہیں ہوتا ہے، اٹس اے پروسیس، اور یہ پروسیس چلتا رہتا ہے جتنا آپ سیکھتے رہیں گے۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ زندگی کا اصل مقصد جو ہے میرے نزدیک، مجھے نہیں پتا باقی لوگ کیا سوچتے ہیں، میرے نزدیک میرے لیے یہ ہے کہ میں ساری عمر جب تک حیات ہوں میں کچھ نہ کچھ سیکھتی رہوں، کچھ نہ کچھ اپنے آپ کو امپروو کرتی رہوں، یہ میری عادت ہے۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ لیڈرشپ کوالٹیز اگر ہیں تو وہ پالش ہوتی رہیں گی، آپ ان کو سیکھتے رہو گے۔ ایک اچھا لیڈر جو ہوتا ہے وہ ٹیم کو ساتھ لے کے چلتا ہے۔ مجھ میں تھوڑی عاجزی ہے جس کو بعض اوقات لوگ مس انٹرپریٹ کر جاتے ہیں کہ جی یہ شاید ہم پہ حاوی نہیں ہو سکتی، اور لیڈر تو حاوی ہوتا ہے، ایسا سوچنا غلط ہے۔ آپ عاجزی کے ساتھ بھی لیڈرشپ کو لے کے چل سکتے ہیں اور بہت اچھے سے لے کے چل سکتے ہیں۔ سمپل بات یہ ہوتی ہے کہ آپ نے کام لینا ہوتا ہے، ہاں رسپیکٹ کا ایلیمنٹ ضرور رکھنا چاہیے۔ جب مجھے ایز ہیڈ ترقی ملی اور میں نے اس سیٹ کو جوائن کیا تو اس سے پہلے ہماری ایک ٹریننگ ہوئی تھی سیکشن ہیڈ ایز اے لیڈر، تو اس لیڈرشپ میں انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ دیکھیں آپ اسٹاف روم سے اٹھ کے اب آپ ہیڈ کی سیٹ پہ آ رہی ہیں، تو اسٹاف روم کے لوگ آپ کے دوست ہیں، آج بھی آپ کے دوست ہیں، آپ کے ساتھ ہی ہیں، آپ ان کے ساتھ چائے کا کپ پئیں گے، آپ ان کے ساتھ بیٹھیں گے، آپ ان کو
ٹائم بھی دیں گے، لیکن جہاں کام لینے کی بات آئے گی تو آپ کو تھوڑا سا ایک ایج حاصل ہے، اس ایج کو آپ نے یوز کرنا ہے، اس پہ ان کو برا بھی نہیں منانا چاہیے، اور آپ کو بھی اس طرح نہیں ہو جانا چاہیے کہ جی آپ بالکل ہی باسی ہو جائیں یا آپ بالکل ہی مغرور ہو جائیں کہ بھائی میں تو کچھ بن گیا ہوں اور اب میں بتاتا ہوں ان کو. نو، اٹس ناٹ لائک دیٹ. باس اور لیڈر کا فرق یہی ہے کہ باس کرسی پہ بیٹھ کے کہتا ہے یہ کر لو، یہ کر لو، ایسے کر لو. لیڈر خود کر کے دکھاتا ہے، ایگزامپل سیٹ کرتا ہے، سب کے ساتھ مل کے کرتا ہے. تو وہ جو مکس اپ ہو کے کام کرنا ہے، اس میں ہی آپ کو وہ لیڈرشپ نظر آ جائے گی کہ رول کون پلے کر رہا ہے. تو میرے نزدیک تو یہ ہے لیڈرشپ. اب اس کو آپ اگر جیسے آپ نے کہا کہ ایجوکیشن میں کیسے لے کے چلیں گے، تو ایجوکیشن تو ہے ہی ٹو لیڈ. آپ بچے کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ نے ایگزامپل سیٹ کرنی ہوتی ہے. آج ہی میں ایک کچھ ٹی وی سوری سوشل میڈیا پہ ایک چیز دیکھ رہی تھی کہ دا پرسن واز سیئنگ کہ جو بچیاں یا بچے چھوٹے ہوتے وہ کاپی کرتے ہیں، چاک لیتے ہیں، دیوار پہ لکھتے ہیں. دے کاپی دیئر ٹیچر. بہت چھوٹی ایج سے بچے ہی شروع کر دیتے ہیں، چاہے لڑکیاں ہوں چاہے لڑکیاں. لڑکیاں تھوڑا زیادہ کرتی ہیں. تو وہ کاپی کیٹ اگر ہے تو پھر ہمیں تو ایگزامپل اچھی سیٹ کرنی ہے نا. ہمیں تو پھر رول ماڈل بیسٹ بننا ہے کہ اگر ہم کوئی غلطی کریں گے تو وہ ایز اٹ از کاپی ہو جائے گی. تو کوشش یہ کرنی ہوتی ہے کہ آپ کی پنکچویلٹی، آپ کی ریگولیرٹی، آپ کا کام، آپ کی چیکنگ وہ ذرا تھوڑا ایرر فری ہو. ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن اگر آپ ایک رول ماڈل ہے، ایک لیڈر ہے، اور آپ کو بچہ دیکھ رہا ہے ایسے کر کے اوپر، تو اٹ مینس کہ آپ کو پھر بہت احتیاط سے چلنا ہے، بہت سوچ سمجھ کے چلنا ہے. آپ کا ہر فیصلہ، آپ کی ہر بات، آپ کا جیسچر، آپ کی کوئی بھی شکل بنانا چھوٹی سی، یہ بچے پہ امپیکٹ ڈالتی ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ ٹیچر کو ایز اے لیڈر بہت افیکٹو ہونا چاہیے. ہیڈ اور پرنسپل تو وہ بن ہی جائیں گے، لیکن وہ اسٹوڈنٹ کے رول ماڈل ہیں. یہ بہت بڑا رول ہے. بہت خوبصورت میم. اور جو آپ نے رسپیکٹ کا ایک ایلیمنٹ اس میں ایڈ کیا ہے، مطلب رسپیکٹفل انوائرمنٹ کریٹ کرنا سب کے بیچ میں ایز لیڈر، یہ بہت ضروری ہے اور بہت خوبصورت بھی. میم مجھے بتائیے گا، آپ کے تجربے میں لیڈرشپ نے آپ کی ٹیچنگ جرنی کو کیسے متاثر کیا؟ ٹیچنگ جرنی بہت اچھی رہی میری، اور مجھے شوق نہیں تھا ٹیچر بننے کا، کیونکہ سائیکالوجی میں ماسٹرس کیا تھا تو اسی میں کنٹینیو بھی کرنا چاہتی تھی. آج بھی دل میں خواہش آتی ہے کہ دوبارہ اس کو پرسو کروں، پر ہیلتھ اجازت نہیں دے رہی. ٹیچنگ کیریئر میں لیڈرشپ بہت کام آتا ہے، کیونکہ جب آپ دیکھیں کلاس میں جاتے ہیں تو سب سے پہلا جو فیکٹر ہے وہ ڈسپلن کا آتا ہے. اور جیسے میرے بچے اب پڑھ رہے ہیں ابھی اسکولس میں، خاص کر جو چھوٹا ہے وہ ابھی 7ویں 8ویں ابھی اس کی اسٹارٹ ہوئی ہے، 7th ختم ہوئی ہے. تو میں جب جاتی ہوں اور میں پی ٹی ایم پہ ملتی ہوں تو ظاہر ہے تجربہ تو میرے پاس ہے، تو میں چیزوں کو دیکھ رہی ہوتی ہوں اس زاویے سے بھی جو میں نے ایز ہیڈ بیٹھ کے چیزوں کو دیکھا ہوتا ہے، وہ ایٹ ٹائمس ٹیچر کو نہیں پتہ ہوتا. تو جو بچوں کا ڈسپلن ہے وہ کنٹرول کیسے کریں گے آپ اگر آپ ایک اچھے لیڈر نہیں ہیں. اور اچھا لیڈر کا مطلب ہونا یہ نہیں ہے کہ آپ ٹیچر میں جا کے ڈیسک کو بینگ کریں، یا آپ کلاس میں جا کے بچوں کو ڈانٹیں، یا کسی ایک آپ چھوٹے ذرا معصوم سے کو ڈانٹ دیں اور باقی سب کو روب میں لے لیں. جو بڑے لمبے چوڑے لڑکے ہیں وہ آپ سے نہیں ڈرتے، اور جو چھوٹا ہے اس کو آپ ڈرا لیں گی تو باقی بھی چپ کر کے بیٹھ جائیں گے. These are not right strategies of discipline. To discipline a class, you must have a leadership role. بچہ آپ کو دیکھے، آپ کو سنے اور دیکھ کے ہی خاموش ہو جائے. اگر آپ میں یہ کوالٹی نہیں ہے تو پھر ایز اے ٹیچر آپ کلاس لیڈ نہیں کر سکتے. ابھی تو ٹیکنیکس ہی چینج ہو گئی ہیں، اب تو چیزیں آن لائن آ گئی ہیں. اب تو بچے جو ہے وہ پریفر کرتے ہیں کہ ہمیں لیپ ٹاپ پہ، موبائل پہ سکھایا جائے. ہم ابھی خیر ایز اے ایجوکیشنل سسٹم پیچھے ہی چل رہے ہیں تھوڑا سا. میری دعا ہے کہ جلد از جلد اس میں تبدیلی آ جائے اور ہم کچھ بہتری لے آئیں، اور ٹیبلیٹس، لیپ ٹاپس، موبائلس پازیٹیو یوزیج جو ہے اسکولس میں سکھانا شروع کر دیں تو بہت اچھا ہوگا. لیکن کلاس ڈسپلن اور کلاس مانیٹرنگ ٹیچر کا ایک اہم رول ہے، اور اس کے لیے ٹیچر کا ایز لیڈر کام کرنا بہت ضروری ہے. اگر وہ ایک اچھی لیڈر نہیں ہے، اچھا لیڈر نہیں ہے، بچے اس کے کنٹرول میں نہیں آ رہے، تو وہ سبجیکٹ کو آگے پڑھائے گی کیسے؟ وہ بچوں کے دماغ میں ڈالے گی کیسے؟ بچوں کی تربیت کیا کرے گی؟
تو یہ کچھ کوشچنز ہیں میرے جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ ٹیچر بننے سے پہلے ٹیچر کو سوچنا چاہیے کہ مجھے پیسوں سے زیادہ بچوں کے مستقبل کی بھی فکر ہونی چاہیے. ٹھیک ہے کہ میں کام کر رہی ہوں کہ مجھے پیسے ملیں گے، بالکل بہت اہم ہے، لیکن میں کام بچوں کے ذہنوں پہ بھی کر رہی ہوں نا، تو اس کو میں کیسے امپیکٹ کر رہی ہوں. وہ اگلے 10 سال میں بچہ میرے بارے میں تو بھول جائے گا، لیکن کیا وہ امپیکٹ جو میں نے اس پہ ڈالا ہے سوسائٹی کے لیے وہ تو وہ ساتھ لے کے چلے گا نا. اگر کوئی ٹیچر بچے کے ساتھ زیادتی کرتا ہے یا اس کو بلا وجہ ڈی موٹیویٹ کرتا ہے، ڈی مورلائز کرتا ہے، اس کی سیلف اسٹیم ہرٹ کرتا ہے. آج کل یہ طریقے ہیں اور میں نے دیکھے ہیں، پرسنل ایکسپیرینس سے بتا رہی ہوں. پازیٹیوٹی اپنی جگہ، اچھے ٹیچرز بھی ہیں جو بہت کام کرتے ہیں بچوں کو موٹیویٹ کرنے میں، ان کا ساتھ دینے میں، ان کو آگے بڑھنے میں، ان کو ڈسپلن کرنے میں. اور خاص کر ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز جہاں آتی ہیں وہی تو امتحان ہے کہ ٹیچر بچے کو کریکولر کے ساتھ ایکسٹرا کریکولر بھی لے کے چل رہی ہے اور ڈسپلن بھی بچے کا قائم ہے، اس کی پرسنالٹی میں جھول نہیں آ رہا ہے. تو یہ کمال ٹیچر سے آتا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ ٹیچر کا بہت اہم کردار ہے ایز اے لیڈر، بہت امپورٹنٹ ہے. اور اگر وہ یہ لرن نہیں کر رہی اور وہ ان پہ کام نہیں کر رہی تو پھر جسٹ ٹائم پاس کر رہی ہیں، اور یہ اچھی بات نہیں ہوتی ہے. ہمیں پیسے کمانے کے ساتھ سوسائٹی میں ان پٹ ضرور دینا چاہیے، کسی بھی طرح کا چھوٹا سا. ہمارا امپیکٹ، سر ریحان بھی کہتے ہیں کہ آپ چھوٹے امپیکٹ سے بڑا امپیکٹ لے آئے. آپ بہت بڑے کام نہیں کر سکتے، اٹس اوکے فائن، نہیں کر سکتے، آپ چھوٹے چھوٹے کام اچھے کر لیں نا، تو وہ پھر ایک بڑا امپیکٹ دے دیتے ہیں. دس از ہاؤ لیڈرشپ ورکس. میم بہت خوبصورت، بلکہ میں دعائیں کر رہی ہوں کہ کچھ ٹیچرز سن لیں ہمارا یہ انٹرویو. میم مجھے آپ بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں ایموشنل انٹیلیجنس ایک لیڈر کے لیے کتنی ضروری ہے؟ ہاں، یہ تو میرا فیوریٹ ٹاپک ہے. ایموشنل انٹیلیجنس میں میں نے بہت کام کیا جب میں ٹیچر تھی. میں نے تب سے اس پہ ٹریننگز دینا شروع کی، اور میری پہلی ٹریننگز میں سے ایموشنل انٹیلیجنس کی ٹریننگ تھی جو میں نے دی تھی فرسٹ ٹائم. اور اس میں کیا آپ چاہ رہی ہیں کہ ٹیچرز دیکھیں تو اس کو ٹیگ کر دیجیے گا، ہیش ٹیگ ٹیچرس کر کے نا، تو پھر یہ ٹیچرس تک چلا جائے گا. ایک ٹپ ہے. باقی ایموشنل انٹیلیجنس تو زندگی کے ہر شعبے میں بہت ضروری ہے. اور ٹیچر کیونکہ ایک ایسا شعبہ ہے کہ جو سوسائٹی کا، میں کہتی ہوں، آرکیٹیکٹ ہے، پلرس ہیں. سوسائٹی کا امپیکٹ ان سے بنتا ہے. تو ایک استاد کو بہت کام کرنا چاہیے اپنے ایموشنس پر بھی اور بچے کے ایموشنس پر بھی. وین آئی واز اے ٹیچر تو مجھے یاد ہے میں انگلش پڑھاتی تھی، اور بڑی اچھی بک تھی، اس میں ایک ٹاپک تھا باقاعدہ ایموشنس کے نام سے. تو میں اس میں ورک شیٹ بنا کے، پھر میں نے اس میں کمپیوٹر پیپر پہ کچھ چیزیں خود سے ڈیزائن کر کے، ورک شیٹس انٹرنیٹ سے سرچ کر کے، پھر ان پہ ایموشنس کو ڈیزائن کیا، بنایا، پھر بچوں سے کلاس میں ایکٹیویٹیز کروائیں. ہمیں چاہیے اور یہ بہت ضروری ہے کہ بچوں کو ایموشنس کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرائیں، کیونکہ جب تک بچہ اپنے ایموشن کو نہیں سمجھے گا اس کو یہی سمجھ نہیں آئے گا کہ اس نے ریئیکٹ کیسے کرنا ہے. بچے کو غصہ آ رہا ہے تو وہ غصے کا اظہار کیسے کرنا ہے. بچے کو رونا آ رہا ہے تو رونا کس وجہ سے آ رہا ہے. اور آج میں ایک شخص کو سن رہی تھی، بڑی اچھی انہوں نے بات کی کہ بچہ رو رہا ہوتا ہے. کوئی ایک ڈائریکٹر ہے کسی پاکستانی ڈراماز کی، بڑی اچھی انہوں نے پیچھے 1-2 ڈرامے بھی بچوں کے حوالے سے بنائے ہیں. تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے نام یاد نہیں آ رہا ان کا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بچہ رو رہا ہوتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں چپ ہو جاؤ، کیوں رو رہے ہیں. اب بچہ تو اپنے ایموشن کا اظہار کر رہا ہے نا، تو ہم اسے کہتے ہیں چپ ہو جاؤ. اب وہ چپ تو ہو جائے گا، لیکن جو اس کے اندر بے چینی ہے، فرسٹریشن ہے، انزائٹی ہے، وہ نہیں نکل پائے گی. پھر وہ کسی غلط راستے سے، کسی غلط چینل سے باہر آئے گی. یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور میرا بڑا دل کرتا ہے کہ اسکولز میں اس پہ بہت کام ہو. بچوں کی اسپیشل کلاسز ہوں، 2 چیزوں کی کلاسز، ایک آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی اور ایک ایموشنل انٹیلیجنس کی. بہت ضروری ہے، مسٹ ہے کہ یہ ہر اسکول میں اللہ کرے کہ کبھی ہو. میں جب تک ہیڈ تھی تو کوشش یہی ہوتی تھی اے پی ایس میں، کیونکہ ایک باقاعدہ پیریڈ ہوتا ہے
CCA کے نام سے, ECA کے نام سے, جس میں کہ وہ بچوں کے نہ صرف کانفیڈنس بلڈنگ بلکہ ایموشنل انٹیلیجنس کے حوالے سے کام کرتے ہیں. میں نے بہت کام کیا, بلینگ پہ بہت کام کیا, سائبر بلینگ پہ کام کیا, چائلڈ ابیوز پہ کام کیا, بچوں کو اویئرنیس دی, واکس کروائیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں جن کو ہم نگلیکٹ کر جاتے ہیں ایٹ ٹائمس. تو میں سمجھتی ہوں کہ ایک ٹیچر کا بہت اہم رول ہے, وہ خود بھی اس کو پڑھیں, اسٹڈی کریں, یہ ہے کیا. ڈینیل گولمین کا کانسیپٹ ہے, اس کی کتابیں ہیں اس پہ, ان کو پڑھیں. انہوں نے باقاعدہ بتایا ہے کہ آپ کا جو سر کا یہ پچھلا حصہ ہے یہ امیٹ گالا کہلاتا ہے نا, جو سب سے نیچے ہمارا دماغ کا, تو یہ آپ کا ایموشنل ہب ہے. اس میں کیا ہے کیا نہیں ہے اس کو اسٹڈی کریں, اس پہ بہت بات ہو سکتی ہے. اور فیئر اور فائٹ کا کانسیپٹ اور یہ ساری چیزیں جو بوائز خاص کر گروئنگ ایج میں ہوتے ہیں, تو وہ جھگڑوں میں جب پڑھ رہے ہیں یا وہ اسکول میں بلینگ کا شکار ہو رہے ہیں, تو وہ ان کو کیسے ٹیکل کرنا چاہیے. اور پھر وہی چیزیں وہ دفتروں میں فیس کر رہے ہوتے ہیں, پھر رشتوں میں ہم فیس کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ان چیزوں کو ہینڈل کیسے کرنا ہے, ٹیکل کیسے کرنا ہے, اور ان کے ساتھ گرو کیسے کرنا ہے, تو یہ بڑی ضروری چیزیں ہیں. اور اسی سے سوسائٹی اوور آل ڈیولپ ہوتی ہے. تو دس از وٹ آئی بلیو کہ ایموشنل انٹیلیجنس تو ایک بہت واسٹ سبجیکٹ ہے, بہت بات کرنے کی ضرورت ہے, بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. اینڈ آئی ایم اویلیبل, اگر کسی کو چاہیے تو میں اس پہ کام کرنے کو بالکل تیار اور حاضر ہوں. بہت شکریہ میم. اور بلکہ یہ ایک نظر انداز نہ کرنے والا پہلو ہے جو کہ ہم بہت زیادہ نظر انداز کر دیتے ہیں, اور آپ نے بہت اچھی روشنی ڈال دی ہے اس پہلو پہ. اللہ کرے ہمیں سمجھ آ جائے. میم جتنے بڑے آپ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے اتنی زیادہ آپ کو چیلنجز آتے ہیں. تو آپ نے 2 کیمپسز کی آپ ہیڈ رہی ہیں, تو کیا چیلنجز تھے اس پر؟ ہاں بالکل, چیلنجز ہر جگہ آتے ہیں جتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. اور میری جو ہیڈ تھی جب میں ٹیچر تھی تو مجھے کہتی تھی کہ یہ جو کرسی ہے نا یہ بڑی خطرناک کرسی ہے. بالکل ایسا ہی ہے کہ جب آپ ایک کسی پوزیشن پہ آتے ہو تو آپ کی ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے. اور پھر میرے جیسا بندہ جو سینسیٹیو بھی ہو ٹورڈز رسپانسبلٹی, کیونکہ میں گھر میں بڑی بیٹی بھی رہی ہوں, تو بڑی بہن ہوں, تو یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو احساس بھی زیادہ ہوتا ہے کہ یار ذمہ داری آئی ہے تو اس کو پورا بھی کرنا ضروری ہے, وہ بھی ایک ذمہ داری ہے. تو جب ہیڈ بنی تو یس چیلنجز آئے. سب سے پہلا چیلنج تو یہ تھا کہ بہت ینگ ایج میں ہیڈ بن گئی تھی, تو سب سے پہلا چیلنج تو آپ کو یہی آتا ہے کہ جی ہاؤ کین شی لیڈ اس, یہ تو ہم سے چھوٹی ہے ایج میں, ہم بڑے ہیں, ہمارا ایکسپیرینس زیادہ ہے, ہم نے زیادہ پڑھایا ہے اردو, میتھس, انگلش, اور یہ کیسے ہیڈ بن گئی. سب سے پہلا تو آپ کو چیلنج لوگوں سے ہی آتا ہے, آپ کو ان سے ڈیل کرنا ہوتا ہے جو نیگیٹو اسپیکٹس ہوتے ہیں, اور وہ آپ کو نقصان بھی پہنچاتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ نہیں پہنچاتے, یہ کوئی فیری ٹیل نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. بہت مشکل ہوتی ہے, روڑے اٹکائے جاتے ہیں, روکا جاتا ہے. لیکن مزے کی بات میں یہ بتاؤں کہ آپ کا جو یہ دماغ ہے نا, یہ پازیٹیو رہنا چاہیے. اگر آپ نے اس کا اچھا استعمال کیا نا تو لوگ جو مرضی کرتے پھریں, رب آپ کا ساتھ دے گا. سو بٹ آئے چیلنجز آئے, مجھے آج یاد بھی ہیں بہت سے ایسے رویے, ایسے پرابلمس کہ جہاں ٹیچرز چینج ہونے کو تیار نہیں ہوتے, نئے زمانے کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہوتے, نئی ٹیکنالوجی کو سیکھنے کو تیار نہیں ہوتے. اور جب کوئی میرے جیسا اٹھ کے سکھانا شروع کر دے تو وہ آپ کو اپنا رائول یا اپنا دشمن بھی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. سب سے بڑا تو یہ چیلنج ہوتا ہے کہ ٹیچر کہہ رہا ہوتا ہے مجھے نہیں سیکھنا, آپ کون ہوتی ہیں مجھے سکھانے والی, میں تو 30 سال سے پڑھا رہی ہوں اردو, میرے جیسی تو آپ 4 لائنیں نہیں لکھ سکتی, تو آپ کہاں سے اٹھ کے آ گئی ہیں جدید زمانے کی, اور ہمیں کہتی ہیں جی کمپیوٹر پہ آپ پلاننگ لکھ کے دیں اور آپ جو ہے ٹائپڈ چیزیں سبمٹ کرائیں, رپورٹ سبمٹ کرائیں. تو یہ چیزیں بہت بڑا چیلنج تھی, کیونکہ ٹائم لیپس بھی تھا, زمانے کا چینج تھا, پھر نیا سسٹم, نئے چیزوں کو دیکھ کے چلنا. پھر اچھی چیز, جو سب سے اچھی چیز تھی وہ یہ تھی کہ آرمی بہت پازیٹیو مائنڈ رکھتی ہے. میں بہت ایکنالج کروں گی ان کو کہ وہ آپ کی اچھی سوچ کو آپ ان کو لکھ کے دیں, وہ پورا کرتے ہیں.
یہ میں مانتی ہوں اور میں نے یہ کروایا ہے. وین آئی واز اے ٹیچر تو اسٹاف روم ڈیولپ ہو رہا تھا وہاں اے پی ایس صاحب کا, تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی, میں نے کہا ٹیچرس کے لیے ایک کمپیوٹر رکھ دیں. کمپیوٹر آ گیا, اب کام ہمارا ہے, کام ہم نے کرنا ہے. جو نہیں کرنا چاہتا وہ کبھی بھی نہیں کرے گا, کسی صورت نہیں کرے گا. ہم لیب میں جا کے بیٹھتے تھے, میں نے کہا یار ایک یہاں رکھ دیں تو ذرا کام آسان ہو جائے گا, ہم یہیں بیٹھ کے اپنی پلاننگس کر لیں گے. تو سملرلی جب میں ہیڈ بنی پھر تو مجھے کھل کے کھیلنے کا موقع ملا. تو میں نے کیا کیا کہ جو ٹریننگ لی تھی میں نے برٹش کاؤنسل سے انٹرنیشنل اسکول ایوارڈ کی, میں نے کہا میں تو اس کو امپلیمنٹ کروں گی. مجھے کہا گیا کہ جی بس تصویریں کھینچ کے کام کو ٹوٹل پورا کر دیں, کیا ضرورت ہے خواہ مخواہ اتنا کام کرنے کی. میں نے کہا نہیں یہ تو میں نہیں کروں گی, آپ لوگوں نے ساتھ آنا ہے چلنا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو کوئی بات نہیں میں دیکھ لوں گی. پھر آپ کو مل جاتے ہیں ایسے لوگ بھی جو آپ کے ساتھ چلتے ہیں, اچھا کام کرنے والے ہوتے ہیں, ڈیڈیکیٹڈ ہوتے ہیں, موٹیویٹڈ ہوتے ہیں. بس آپ نے ان کو تھوڑا سا اسپارک دینا ہوتا ہے, وہ آپ کو لے کے کام کر کے دکھاتے ہیں. تو الحمدللہ ایسی ٹیم بنی اور کام کیا. پھر انٹرنیشنل اسکول ایوارڈ برٹش کاؤنسل کی طرف سے ون کیا. میرا اگلا ٹارگیٹ تھا کہ میں انٹرنیشنل وزٹ بھی کروں گی. وہ وزٹ کرواتے تھے اسکولس کو, کوہاٹ کے کے پی ایس نے وزٹ کیا بھی, لیکن کیونکہ میں بیمار ہو گئی اور گھر آ گئی تو مجھے جاب سے جانا پڑا, تو میں باہر نہیں جا سکی, ورنہ میرا اگلا ٹارگیٹ یہی تھا. تو آپ چیلنجز کو اپرچونٹی بنا لیں. گلموہر بن رہا تھا, کمپیوٹر لیب نہیں تھی, فزکس لیب نہیں تھی, لیبز میرے سامنے بنی. لائبریری نہیں تھی, لائبریری میرے ہاتھوں سے بنی. وہاں کتابیں, وہاں پہ اس کی دیواروں کو پینٹ کرنا, اس میں کیا ہونا چاہیے, کیسے بننی چاہیے, صبح شام رات دوپہر بیٹھ کے ہم یہی سوچتے رہتے ہیں. زمین پہ بیٹھ کے ہم اس کے لیے چیزیں بناتے ہیں. تو ٹیچرس بھی پھر اسی طرح کے, کیونکہ ہائرنگ میں تھی, جو پرانے آئے سو آئے, جب نئی ہائرنگ کی تو ایسے لوگوں کو لیا جو زیادہ انرجی کے ساتھ اور ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کرنا جانتے تھے. پھر ان کے ساتھ مزہ بھی آیا. اور چیلنج کو آپ اپرچونٹی بنا لیں تو وہ آپ کے لیے آسانی بن جاتی ہے. ایک باکس ہوتا ہے نا آپ کا, اسٹرینتھ, اپرچونٹی, چیلنج, تھریٹس ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں آپ اکٹھی ہی لے کے چل رہے ہوتے ہو, یہ الگ الگ باکسز میں نہیں ہوتی. تو جو آپ کی اسٹرینتھس ہیں وہیں آپ کی ویکنیسز ہیں. آپ نے اپنی ویکنیس کو اپنی اسٹرینتھ بنانا ہوتا ہے. جیسے اگر آپ کو اسٹیج پہ چڑھ کے بات کرنا نہیں آتی تو جب تک آپ چڑھیں گے نہیں, بات نہیں کریں گے تو نہیں آئے گی. دیٹ ول بی اے چیلنج. اب آپ کو اگر اپرچونٹی مل رہی ہے جیسے کہ مجھے ملی, میں ٹریننگ کر کے آئی تو مجھے کہا گیا کہ جی 2 دن کے اندر آپ نے ایک ٹریننگ کرانی ہے, 100+ ٹیچرز ہیں. اینڈ آئی واز لائک ہے کیسے ہوگا. تو ہم 2 ٹیچرس تھے, ہم ٹریننگ لے کے آئے, ہم نے بیٹھ کے جلدی جلدی جو ہمارے پاس, اچھا جو آپ کو ٹریننگ اور ڈاکیومنٹس مل جائیں وہ چھپائے نہیں, وہ شیئر کرتے, سب کے ساتھ شیئر کرتے. ہم نے جلد از جلد ان کو کاپی کرایا, ان پہ پریزنٹیشنز بنائی, راتوں رات کام کیا اور ملٹی میڈیا پہ فرسٹ ٹائم پریزنٹیشن بنائی اور جا کے ہم نے ٹریننگ کرا دی. تو جب ٹریننگ کرائی تو اٹ واز کنسیڈرڈ ایز دا بیسٹ ٹریننگ ان دا اسکول. ٹھیک ہے, تو کوشش, اس کے بعد کانفیڈنس خود ہی آ گیا. پھر موقع ملتا تھا تو ہم اسٹیج پہ چلے جاتے تھے. پھر مجھے یاد ہے جب میں نے ایز ہیڈ ٹریننگ کرائی تو وہ بھی ایک چیلنج تھا. وہاں سندھ سے سارے اے پی ایس ایس کے ہیڈز آئے ہوئے تھے اور ٹیچرز آئے ہوئے تھے اور سب پریزنٹیشن دے رہے تھے. تو مجھے یہ تھا کہ وہاں 2 پرنسپل ایسے تھے جو اے پی ایس سی او ڈی کے تھے. ایک اپنے تو پرنسپلس خیر ہوتے ہی ہیں اور آپ کو ہوتا ہے کہ یار وہ اپریشیٹ بھی کریں, اور ایک صدر کے تھے, ایک فیصل بیس کے تھے. تو مجھے تھا کہ اگر میری تعریف اے پی ایس سی او ڈی کی پرنسپل نے کر دی تو انشاءاللہ اٹ مینس کہ اٹس پرفیکٹ. اینڈ الحمدللہ جب میں وہ پریزنٹیشن دے کے نیچے اتری تو جو ریجنل ڈائریکٹر ہوتے ہیں آپ کے, وہ اس وقت کے, اور جو اس وقت کی اے پی ایس کی سی او ڈی کی پرنسپل تھی, ان 2 لوگوں نے یہ کہا کہ ہاں اب لگا کہ یہ کسی ہیڈ نے پریزنٹیشن دی ہے. یہ مجھے جملہ ابھی تک یاد ہے. تو جو چیلنج ہوتا ہے نا اس کو اپرچونٹی بنا لیں کہ بھئی یہ پرنسپل ٹف ہے, ہاں اس کو کام پرفیکٹ چاہیے تو کر کے دیں, کریں, بنے ایسے کہ آپ کی تعریف ہو. اگر آپ کسی چیز کے پیچھے بھاگیں گے تو وہ چیز آپ سے آگے بھاگے گی. آپ نے بھاگنا نہیں ہے, آپ نے چیلنج کو ایکسیپٹ کرنا ہے. یہ چیلنج ہے, یہ مشکل ہے,
اور اس کو مجھے فیس کرنا ہے، اس سے مجھے بھاگنا نہیں، تو بس وہی آپ کی کامیابی آپ کو مل جاتی ہے. دس از وٹ آئی بلیو ان. اور چیلنجز آتے ہیں، ساری لائف آتے ہیں، گھبرانا نہیں ہوتا چیلنج سے، بس سمپل سی بات. میم ریئلی انسائٹفل اینڈ امیزنگ. اور جو آپ نے چیلنجز کو اپرچونیٹی بنانے والی بات کی نا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور سمجھنے والی ہے. میم میں نے آپ کا بہت ٹائم لے لیا، آخر میں میرے ناظرین کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ بالکل، مجھے آج وقت کا پتہ نہیں چلا، نہ میں تھکی اور نہ مجھے احساس ہوا. بہت اچھا لگا مجھے، آپ کے کوشچنس بہت اچھے تھے، اچھا بولنے کا موقع ملا. اور تھینک یو سو مچ. آئی ہوپ کہ جو بھی میں نے کوشش کی ہے اس کا کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں امپیکٹ ضرور جائے. اور میسج میرا اوور آل جنرلی اپنے پاکستانی لوگوں کے لیے ہے کہ تعلیم حاصل کریں، اپنے آپ کے اوپر کام کریں، اپنے آپ کو ہر وقت امپروو کریں، کوشش کریں کہ جہاں بھی ہیں، جس جگہ بھی ہیں، اس جگہ سے جو بھی آپ امپیکٹ ڈال سکتے ہیں، آپ ایک فرد پہ امپیکٹ ڈال سکتے ہیں تو وہ ڈال دیں، آپ اپنے آپ پہ امپیکٹ ڈال سکتے ہیں تو وہ ڈال دیں. وہ کہیں نہ کہیں کام آئے گا، آپ کے بچوں کے کام آئے گا. جہاں جس حالت میں بھی آپ کچھ بھی چھوٹا سا کر سکتے ہیں پازیٹیو، وہ کرتے رہیں. بس یہ چھوٹی سی کوشش جاری رکھیں. علم ضرور حاصل کریں، جدید تعلیم ضرور حاصل کریں، جس میں کہ اے آئی مسٹ ہے. اور اس کے بغیر میں سمجھتی ہوں کہ دنیا میں مطلب پھر انسان کا کیا مقصد، کیا فائدہ اگر وہ علم حاصل نہیں کرتا. پیسے کمانے ہیں تو وہ بھی کما ہی لیں گے کہیں نہ کہیں سے، اور کمائیں، بہت کمائیں، لیکن اس کا مصرف، اس کا استعمال بھی اچھا رکھیں. صرف یہ نہیں کہ کمانے ہیں اور لگژریز پہ لگانا ہے. اپنے ملک کے لیے، اپنی ذات کے لیے، اپنے بچوں کے لیے گھر سے شروع کریں، کام کریں، اچھے کام کریں، پازیٹیو رہیں، ہر حال میں پازیٹیو رہیں. تکلیف میں آپ کو بیان نہیں کر سکتی جو میں نے رات کو تکلیف گزاری ہے. میرے پاس میں بات نہیں کر سکتی تھی. اینڈ آئی ایم سٹنگ ان فرنٹ آف یو رائٹ ناؤ. پین کو میں کیسے ایکسپلین کروں؟ آئی ڈونٹ ہیو اینی tool to measure it. It is there, but make it an opportunity. Again, I would say, تو امپیکٹ ڈالیں، کوشش کریں کہ کہیں کوئی آپ سے کوئی ایک بات سیکھ لے اور آپ کچھ سیکھ لیں. تو بس یہی ایک جرنی ہے زندگی کی جو کام آئے گی. تھینک یو، بہت شکریہ. بہت خوبصورت پیغام تھا میم. مجھے آئیڈیا نہیں تھا آپ کی طبیعت رات کو ٹھیک نہیں تھی، اس کے باوجود آپ نے ہمیں ٹائم دیا. آئی ایم ریئلی گریٹفل، ریئلی تھینکفل. آپ کا بہت شکریہ میم، آپ نے ہمیں اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور ہمیں ہمارے ساتھ اپنے تجربات، خیالات ایک اہم موضوع پہ شیئر کیے. بہت شکریہ میم. تھینک یو، آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ میم. تو ناظرین، آج کی گفتگو نے ہمیں یہ سکھایا کہ لیڈرشپ جو ہے وہ ایک عہدہ نہیں ہے، بلکہ ایک ذمہ داری ہے. ایک ایسی ذمہ داری جو نہ صرف تعلیمی اداروں کو بلکہ پوری نسل کے مستقبل کو شکل دیتی ہے. ایک اچھا لیڈر نہ صرف خود سیکھتا ہے بلکہ دوسروں کو بھی سیکھنے، پڑھنے اور کامیاب ہونے کی ایک راہ دیتا ہے. بہت شکریہ. میرا نام سمیہ ہے. میں اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.